بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، میتھیو اس کی بیوی ماریا اور ان کے بیٹے کو اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے، اس لیے ان کو اس گھر میں اور اس کے اطراف میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں بڑی ہی اچھی طرح پتہ تھا۔ اگرچہ ان نے اس گھر میں موجود تمام چیزوں کو وقتاً فوقتاً نئے دور کی ضروریات کے حساب سے تبدیل کر دیا تھا، لیکن ان نے اس گھر کے ایک کونے میں موجود اس لوہے کے ڈبے کو کبھی نہیں چھیڑا تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھتے رہے کہ یہ ڈبہ بجلی کے کنیکشنز کا ہے، اس لیے ان نے اس کو چھیڑنے کی جرات نہ کی۔ یہ ڈبہ آدھے سے زیادہ زمین میں دھنسا تھا اور تھوڑا ہی باہر نظر آتا تھا۔ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان نے جب بھی اس بریف کیس کے اندر موجود تمام چیزوں کو کھولا تو یہ واقعات کے ایسے تسلسل کو جاری کر دے گا جس کو نہ تو روکنا ان کے بس میں ہوگا، اور یوں جلد ہی ان لوگوں کے گھر کے دروازے پر پولیس دستک دے رہی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی زبردست واقعے کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، جب ان نے یہ گھر خریدا تو تب سے یہ ڈبہ اس جگہ موجود تھا اور ان نے اس پر کبھی خاص توجہ نہ دی تھی۔ گھر کے پچھلے صحن میں موجود اس ڈبے پر اب جڑی بوٹیاں اور جنگلی بیلیں اگ چکی تھیں۔ سردیاں آئیں اور برف کے طوفان نے سب کچھ دھرم برم کر کے رکھ دیا۔ یہ آج تک کا اس علاقے میں سب سے خطرناک ترین برف کا طوفان تھا۔ اس وجہ سے یہ فیملی بھی کئی دن تک گھر میں ہی قید رہی۔ ان کے صحن میں موجود تمام درخت بری طرح ٹوٹ چکے تھے اور چار دیواری کو بھی بھاری نقصان ہوا تھا۔ اگرچہ اس گھر میں موجود انسان بچ گئے تھے، لیکن آس پاس موجود تمام چیزیں ہی بری طرح ٹوٹ چکی تھیں۔ موسم بدلا تو ان لوگوں نے ایک کنسٹرکشن ورکر کو بلایا تاکہ وہ اس گھر کے اطراف میں ہونے والی توڑ پھوڑ کو ٹھیک کرا سکیں۔ زنگ آلود یہ لوہے کا ڈبہ بھی تمام جڑی بوٹیوں سے باہر آ چکا تھا اور واضح طور پر سامنے نظر آ رہا تھا۔ اب ان لوگوں کے پاس ماسوائے اس بات کے اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس باکس کو باہر نکال کر چیک کریں۔ میتھیو کو کام کی نوعیت کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک ایکسپرٹ کی مدد لی۔ اس مستری کو اس سارے شہر میں موجود تقریباً تمام لوگ ہی اس کی مہارت کی وجہ سے جانتے تھے۔ میتھیو نے اس شخص کو اس کام کی تفصیل بتائی جو کہ وہ اس صحن میں کروانا چاہتا تھا۔ اس شخص کو تعمیر کے کام میں کافی تجربہ تھا، اس لیے زمین میں دھنسے ایسے کسی باکس کو دیکھنا اس کے لیے بالکل بھی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ڈبہ گھر کے کام میں استعمال ہونے والا کوئی عام ڈبہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس ڈبے کو زمین سے احتیاط سے نکالنا شروع کیا تاکہ اگر اس میں کچھ ٹوٹنے والا ہو تو وہ بچ جائے۔ جب یہ ڈبہ نکل چکا تو یہ بات فوراً سے ہی بڑی اچھی طرح واضح ہو گئی کہ یہ کوئی بجلی کا باکس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس ڈبے کو ٹٹول کر دیکھا تاکہ اس کو کھولنے کی کوئی جگہ وہ ڈھونڈ سکے یا پھر اس کے بارے میں اسے مزید پتہ چل سکے۔ کھولنے سے پہلے تک ان لوگوں کا اندازہ یہی تھا کہ اس میں عام سی چیزیں ہوں گی، لیکن جب یہ بریف کیس کھلا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جب یہ بریف کیس کھلا تو اندر انہیں ایک لاک نظر آیا جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہ بریف کیس پیسے یا قیمتی چیزیں رکھنے والا ایک سیف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سیف لاک تھا، یعنی کہ اس میں کچھ قیمتی چیزیں ہونا یقینی تھا، ورنہ اس کو تالا لگانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کا وزن بھی اتنا زیادہ تھا کہ اس میں موجود کسی قیمتی چیز کا ملنا یقینی تھا۔ میتھیو نے کوئی مشکل طریقہ اختیار کرنے کے بجائے ایک ہتھوڑے کی مدد سے اس سیف کو کھول دیا، اور اندر اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر اس نے ہزاروں ڈالر کے نوٹوں کے پیکٹس، قیمتی پتھر، سونے کے زیور اور ہیرے کی انگوٹھیاں بھی دیکھیں۔ اس کو اپنے ہی گھر کے صحن سے اصل خزانہ مل چکا تھا۔ پانی پڑنے کی وجہ سے کئی نوٹ خراب ہو چکے تھے اور ناقابل استعمال تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی 16,000 سے بھی زیادہ ڈالر اس نے قابل استعمال بینک نوٹس کے گنے۔ اس کے علاوہ قیمتی زیورات کی قیمت الگ سے تھی۔ اگرچہ یہ لگتا ہے کہ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ اس شخص کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ ساری قیمتی چیزیں کسی جرم سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ کوئی اپنی قیمتی چیزیں ایسے راہ چلتے کیسے پھینک سکتا ہے۔ اس نے اس سیف میں موجود تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کر دیا، اور اچانک وہ رک گیا۔ اس نے کاغذ پر جو نام اور پتہ دیکھا وہ اس نام کو بھی جانتا تھا اور اس پتے کو بھی۔ یہ پتہ اس کی بوڑھی پڑوسن کا تھا اور نام بھی اسی کا لکھا تھا۔ اس کو کچھ بات سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے اپنی پڑوسن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ کے گھر میں کبھی چوری ہوئی ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ عورت خوف سے کانپنے لگی اور اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میتھیو اسے یہ چیزیں پہچاننے اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر بوڑھی نے ایک ایک چیز پہچان لی کہ یہ اسی کی ہے۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے یہ ایک چور نے ہمارے گھر سے چرا لی تھیں۔ پولیس نے اس کو پکڑ تو لیا، لیکن یہ چیزیں کہیں نہ مل سکیں۔ پولیس کو بھی ان کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے جلد ہی دیکھ لیا گیا تاکہ وہ اس کیس کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ خیر، یہ بوڑھی میتھیو کی اچھائی اور ایمانداری پر بے حد خوش تھی اور اس کو انعام دینا چاہتی تھی، لیکن میتھیو نے انعام لینے سے بھی انکار کر دیا۔ بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
اور کپکپاتی آواز کے ساتھ اس نے میتھیو کی اس اچھائی کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھی کو اپنی ساری جمع پونجی واپس مل چکی تھی، جس کے بارے میں اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب اسے کبھی بھی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔